الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کی مجلس میں راستوں کے متعلق اسلامی تعلیمات، اس موضوع کے اوپر حضرت شیخ مفتی آدم صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کی کتاب سے کچھ سنایا تھا احادیث مبارکہ۔ چونکہ یہ مضمون جو ہے وہ توجہ کے اور عمل کے قابل ہے، اس لیے آگے اس مضمون کو چلا رہے ہیں۔ اسی کتاب کے اندر ایک حدیث ترمذی کے حوالے سے حضرت نے لکھی ہے، جس کا فرمان یہ ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس حدیث کے ارشاد فرمانے کا انداز یہ تھا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ میں جو بات بتا رہا ہوں کوئی معمولی نہیں ہے۔ کبھی کبھی صحابہ اکرام کو اس انداز سے کہ لوگ متوجہ ہو جاوے، نارمل اور معمولی روزمرہ کی چیز نہ سمجھے، کان دھر کر کے عمل کی نیت سے سنے، اس لیے ایسا فرماتے۔ تو بجائے کہ نیچے بیٹھتے، اوپر ممبر پر تشریف لے گئے۔ حالانکہ جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، کوئی خطبے کا وقت نہیں تھا، ممبر پر تشریف لائے، سب لوگوں کو جمع کیا اور بلند آواز سے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، یا معاشر من اسلم بلسانہ، اے وہ مسلمانوں کے جو زبان سے تو مسلمان ہو گئے ہو لیکن ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے۔ یعنی مسلمان تو ہے، مومن نہیں ہے، زبان پر تو کلمہ ہے، دل کے اندر اس بات کا یقین نہیں، جس کو منافق کی علامت کہا جاتا ہے، منافق کی خصلت کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا تم لوگ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، یہ فرمایا۔ یہ وہ لوگ جو زبان سے اسلام لائے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، تم مسلمانوں کو مت ستاؤ۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الخلق عیال اللہ۔ یہ ممبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، اس انداز سے کہنا کہ زبان سے مسلمان ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے، تو مسلمانوں کو نہ ستاؤ، تو اس کا مطلب نہیں کسی کو تماچا مارنا، گالی دینا، ظلم کرنا، یہی تکلیف نہیں ہے۔ جو ہمارا مضمون اور بات چل رہی ہے کہ راستوں میں بیٹھ کر کے یا راستہ جام کر کے یا راستہ تنگ کر کے یا راستے میں تکلیف دینے والی پتھر، کنکر، ڈال وغیرہ، شاخ وغیرہ کو ڈال دینا، جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا جانور ہو، یہ سب کے سب جو ہے یہ منافق کی علامت ہے اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ ایمان بنانا ہو تو ایسی حدیث پر عمل کرو تاکہ ایمان پکا ہو۔ معلوم ہوا کہ اس کے ایمان میں جو شاذ شعبے ہے، 6 نمبر ہے اقرار میں مسلم، اس کے اندر یہ خالی ہے بالکل، اس کو راستے کا چلنے کا ڈھنگ معلوم نہیں ہے ابھی تک۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ، کمیلی، خاندان، فیملی ہے۔ احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور تمام مخلوق میں اللہ کا بہتر بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کے اندر اچھا برتاؤ کرے۔ اس میں مسلمان ہو تو مسلمانوں کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ نہیں، جو بھی ہو دنیا میں بسنے والا، یہاں تک جانور کیوں نہ ہو، غیر مسلم تو غیر مسلم، اس کے ساتھ بھی اچھائی کرو، اس کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ راستے میں چلتے وقت، آتے وقت ان کا بھی جو خیال کرو۔ یہ نبوی تعلیم ہے، اسلام اس سے پھیلتا ہے، یہ چاہے قولن یا فعلن یا عملن، کسی بھی طریقے سے ہو۔ ایک پیاری روایت ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان چیزوں کے تکلیف دیوانے والی چیزوں کا اتنا بڑا گناہ ہے، ہم بچے
ایسا نہ کرے، اگر کرتے ہو تو دوسروں کو کہے بھائی ہم دیندار ہیں، تو دینداری کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی نہ کرے۔ اور اگر کوئی تکلیف، اگر راستے کے اندر کوئی نفع دینے والی، مسلمانوں کو سپورٹ کرنے والی، تکلیف کی چیز کو ہٹانے والی کوئی چیز اگر ایسا عمل کر لیا، جس کو کیا ملے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں کیا انعام عطا فرمائیں گے، ان کو سن کر کے جذبہ پیدا ہو کہ اچھا راستہ بناوے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے، بہت سال ہو گئے، کچھ 20 سال ہو گئے، گاڑی سے آ رہے تھے، دارالعلوم کی طرف جا رہے تھے، اتنے راستے بمپ اور مانگرول میں تو پتہ نہیں بمپ ایسے لگا دیے گئے ہیں، اور راستے خراب، بارش کا زمانہ۔ مولانا فرمایا کہ یہاں مانگرول کا کوئی میونسپلٹی کا کوئی ذمہ دار بھی ہے کہ بھئی ایسے ہی چلتا ہے؟ فرمایا کہ ہے، اور مسلمان ہے۔ پھر ہم نے جو ہے ذمہ دار سے ملاقات کروائی، اور ان کے سامنے پھر عجیب مولانا نے فضائل بیان فرمائے۔ اگر تم اپنے سرکاری عملہ پر رہ کر بھی اگر یہ راستہ جو ہم ٹھیک کرو گے، تو جتنے راستہ صحیح کرنے کی مسلمانوں کو اسلام کے یا تو اللہ کے مخلوق کو چلنے پر جتنا بھی ثواب ملے گا، سب آپ کے کھاتے پر جائے گا۔ سنایا ان کو، ہم اس کو دین نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو۔ اب سنیے راستوں کو اچھا کرنے پر، تکلیف دینے والی چیزوں پر کیا انعام ہے۔ ایک حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو غیب کی باتیں جو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کو، تو سب نبیوں نے وہ غیب کی باتیں جو اللہ نے بتائی، ہم سے پہلے کیا تھا، قبر میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد جنت و جہنم، پل صراط، یہ غیب کی باتیں جو ہے نا، قیامت وغیرہ، ہر نبی نے بتائی ہے دجال کے متعلق۔ لیکن ہمارے نبی نے چونکہ وہاں معراج میں گئے تھے، آنکھوں سے دیکھا، اور تو اور زیادہ وضاحت سے، تفصیل سے بیان فرمایا، تو وہاں پر ایک چیز دیکھی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا، میں نے ایک آدمی کو جنت میں پھرتا ہوا دیکھا، اور جنت میں وہ اس وجہ سے اللہ نے اس کو داخل کر دیا کہ اس نے راستے سے لوگوں کو تکلیف دینے والا ایک درخت تھا، اس کو کاٹ دیا۔ کوئی ببول کا، کانٹے دار باوڑ کا کوئی درخت ہوگا جنگل کا، اس کو کاٹ دیا تو راستہ صاف ہو گیا۔ اللہ نے اس عمل کو پسند کر دیا، جنت کا داخلہ کر دیا۔ ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس میں یوں ہے، ایک مرد کا گزر، راستہ چل رہا تھا بیچارہ، درخت کی، پورا درخت کاٹنے پر نہیں ہے، خالی درخت کی ایک ڈاڑ، ٹہنی، شاخ جو جھک کر کے راستے کی طرف بالکل بڑھ گئی تھی۔ درخت کا تنا تھڑ جو ہے ایک طرف تھا، لیکن اس کی جو شاخ ہے، ٹہنی ہے، وہ راستے، اور گزرنے والے کو یوں کٹ کر گزرنا پڑتا تھا، یا تو تکلیف دیتی، یا تو اس کے علاوہ کوئی اگر بڑی گاڑی وغیرہ، اونٹ وغیرہ چلتا اس زمانے میں جو ہے، تو اس کو تکلیف ہوتی۔ تو ایسے درخت کی ٹہنی کے پاس سے اس کا گزر ہوا، تو اس مرد نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اس ڈاڑی کو، ٹہنی کو مسلمانوں کے راستے سے میں ضرور ہٹا دوں گا، تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاوی یہ ڈاڑ جو ہے، ٹہنی۔ اب اس کے بعد میں اس کو موقع ملا کہ نہ ملا، کاٹی کہ نہ کاٹی، خالی نیت کرنے کے اوپر، بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب جو لوگ تکلیف راستوں کے اندر کسی چیز کو جان بوجھ کر کے ڈال دے ہوئے، تو اس کا بھی حساب بھی کر لیں ہم لوگ، جیسے وہاں، اچھا اس کو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے اور مسند احمد کی ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی منزل پر پڑاؤ ڈالنے کی جگہ کو یا راستے کو تنگ کرے، چلتے چلتے، اس زمانے میں گیسٹ ہاؤس نہیں تھے، ریلوے اسٹیشن نہیں تھے، پلیٹ فارم بڑے بڑے نہیں تھے، چلتے 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 راستے کے اندر، اور تھک گئے، رات ہو گئی تو راستے کے اوپر سو جاتے تھے، فٹ پاتھ پر سو جاتے تھے۔ تو جس وقت تم راستہ چلو، سونے کی باری آ جاوے، تھک جاؤ، رات ہو جاوے، کھانا پینا وغیرہ ہو، سونا ہو، تو راستے کے ایک سائڈ کے اندر سو، اپنا پورے قافلہ، راستہ تنگ کر کے راستے کے اوپر راستہ بند کر کے نہ سو۔ جو آدمی راستہ بند کرے گا یا تنگ کر دے گا، 25 فٹ کا تھا 10 فٹ کا کر دیا، یا بالکل تنگ کر دیا، یا ایسے وقت کسی مسلمانوں کو تکلیف پہنچاوے،
اور نکلے ہیں جس کے لیے؟ کہ بمبئی گھومنے کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، جہاد کے لیے تلوار لے کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسا راستہ تنگ کرنے والے، مسلمانوں کو تکلیف دینے والے کا وہ جہاد بھی قبول نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب نے اس کے نیچے جو فائدہ لکھا ہے میں خود وہی الفاظ سنا رہا ہوں۔ جہاد کے قبولیت کی نفی اس لیے کی گئی کہ ایسے موقع عموماً جہاد کے سفروں میں پیش آتے ہیں۔ جب جہاد جیسی عظیم الشان عبادت قبول نہیں تو معلوم ہوا جب جہاد میں تھوڑی دیر کے لیے راستہ چلا، آدھا گھنٹہ، پھر اٹھ کر کے چلے دیے، راستہ تنگ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جو لوگ اپنے مکانات یا آنگن میں راستہ کا کچھ حصہ شامل کر لیتے ہیں، دیوار بنا کر کے اپنی ملکیت میں شامل کر لیتے ہیں، جس سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ رات کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے راستہ یا تو بند یا تنگ ہو جاتا ہے، اس کا گناہ کتنا ہوگا اور پھر ہمیشہ کا ہوگا۔ اگر توبہ کرے تو توبہ بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کے صحیح ہونے کے لیے اس گناہ کا چھوڑ دینا ضروری ہے، یعنی ناحق قبضہ ختم کر دے وے۔ نتیجہ یہ ہوگا، ناحق قبضے، مولانا نے اچھے الفاظ لکھے ہیں، ناحق قبضے سے وہ تو مر گیا اپنی زندگی پورا کر کے، اب اس کی اولاد فائدہ اٹھائے گی۔ باپ اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا ہے اور اولاد جو ہے یہاں پر فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ راستوں کے حقوق صفحہ نمبر 15 پر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اللہ تعالیٰ ان دونوں تینوں حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 3 اعلان ہے۔ ایک اعلان